الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وغاثنا وغياثنا وملجأنا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پارہ 5 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء کرام اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، کوئی کسی دنیا میں دنیاوی مدعی علم کے پیچھے چلتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی کاریگر بڑا گر جاننے والا اگر اس کے پیچھے چلتا ہے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اور کوئی سائنسدان کے پیچھے چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کامیاب نہ ہو. دنیا دار کے بڑے بڑے وکیل، جج، ڈاکٹر اگر ان کے پیچھے چل کر ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو، مگر جو شخص انعام یافتہ گروہ، اللہ کے انعام یافتہ گروہ جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہوا، ان سے دوستی کرے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. اسی لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ حسن اولئک رفیقا، یہ اچھے دوست ہیں. تو آج نسبت 11ویں شریف اور اللہ کے ولی کی نسبت سے آج ہم نے اس مختصر درس کا پیغام یہ دیا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی پیروی کرو، جس میں پیر و مرشد بھی آ جاتے ہیں. یعنی پیر و مرشد کے چناؤ میں بھی حتی الامکان طور پر جانچ پڑتال خوب سے خوب تر کرو شریعت کے حساب سے، تبھی تمہاری منزل آسان ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پارہ 21 میں، کہ جس نے میری طرف رجوع کیا اسی کی پیروی کرو. آسان سا جملہ لیکن بہت مشکل. یعنی ان اولیاء متقون کی جو مصداق یہی ہے نا کہ اللہ کا ولی متقی اور پرہیزگار ہی ہوگا، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں. یعنی اس کا دامن پکڑو، اس کے نقش قدم پر چلو، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ دو. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آخری ارشاد کیوں فرمایا کہ میری طرف رجوع کرنے والوں کی ہی پیروی کرو، حالانکہ وہ تو خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. مگر وہ نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کی آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے
مگر جب آنکھ میں سرما لگ جاتا ہے تو وہ سرما نظر نہیں آتا، حالانکہ سرما آنکھ کے بہت قریب ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اور نظر کیسے آئے، یعنی کیسے آئے گا وہ نظر؟ یقینی طور پہ کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا، وہ یہ کہ شیشہ اٹھاؤ تو آپ کی آنکھ میں لگا ہوا سرما نظر آئے گا۔ تو اسی طرح بلا مثال اللہ تعالی ہے تو بہت قریب مگر نظر آتا ہے، یعنی جب رب تعالی کی معرفت نہیں ہوتی تو آئیے معرفت الہی چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لو۔ جب تم اللہ والے کا دامن تھام لوگے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے یعنی ایسا بندہ جس کا تمام معاملات سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق، شریعت مصطفیٰ کا پابند، تو پھر ایسی شخصیت کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ ولی کامل یا پیر کامل ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ولی کامل کی پہچان کیا ہے۔ ذہن کے اندر یہ جو بیان کر رہا ہوں، میرا خاکہ یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے ایک ولی کو پہچان جائیں گے تو خدا گواہ ہے، تو پھر جہاں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا ماہ بھی چل رہا ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی کی، کہ جو ولیوں کے ولی، ولیوں کے پیر ہیں، وہ کس جہت کی شخصیت ہے، جو آئندہ اگر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ بڑی رات کو۔ تو یہ جو تمہیدی گفتگو کچھ وقت میں کر رہا ہوں تو آپ کو ذہن میں ہوگا کہ یہاں یہ ولی کامل کی گفتگو ہو رہی ہے، بغیر پیر کے، بغیر ولی کے، بغیر رہبر کے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ولی کامل کی پہچان سنیے۔ حضور سیدنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیک لوگوں کی علامت بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرمائیے یا رسول اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، 427 نمبر حدیث کا، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی ولی کامل کی نشانی بتائے گی کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ سمجھے کیا مولانا روم فرماتے ہیں، واہ کہ پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اور کیا بات کہی سلطان باہو نے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، تے اتنا ڈٹھیا صبر نہ وے،
رکتے دل بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں. اور جیسے ہی آپ سنتے ہیں نا کہاوت سنتے ہیں نا آج تو پیر فلاں پکڑ لو فوراً تبدیل کر لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناجائز پیر کو تبدیل اور بدلنا یہ گمراہی اور ناجائز ہے. اگر کامل پیر تمہارا ہو تو تم دوسرا پیر بدل نہیں سکتے. یہ سارے ڈھونگڑے ہیں جو آج کل آپ سنتے ہیں الٹے سیدھے. ہمیشہ یاد رکھو پیر ایک ہی ہوتا ہے، اور پیر اگر تمہارا کامل ہے تو پھر تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا سلسلہ ہے، اس سے بڑا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ اور ہمارا سلسلہ سخیر شاد علی بابا کا سلسلہ ایسا کامل ہے الحمدللہ کہ ہمیں دوسری طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے. دیکھنا تو دور کی بات، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی دوستی ادھر ادھر کہنے کے معاملے میں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. خیر واللہ عالم، جس کو اللہ ہدایت دے اس کی بات ہو رہی ہے. باقی جس نے تبدیل یا جس نے یہ معاملات کرنے ہیں تو وہ اور کچھ بھی کر جائے گا، ظاہر ہے. تو میرے دوست بزرگوں، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ پانی پیو پن کے اور پیر پھڑو چن کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا ولی ہم نے، جس کی دل سے اپنے یاد کو ہم نے غافل کر دیا. ارے وہ تو اپنی خواہش سے چلا اور وہ اپنے کام سے حد سے گزر گیا. میرے دوستوں بزرگوں، ایرے گیرے نتھو کھیرے کسی جاہل بے علم ایسے لوگوں سے پرہیز کرو. میرے دوستوں بس بات ساری یہ ہے محترم حضرات، کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، اس کے بھی حدود و قواعدات ہیں، ورنہ صرف نام کے مسلمان ہو گئے. جیسا کہ ہمارے لباس میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں، ہماری رسم و رواج میں معاملات ہیں. ہمارے لباس سکھوں، ہندوؤں، انگریزوں جیسے، ہمارا چلنا پھرنا انگریزوں بد مذہبوں جیسا. اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے؟ کیا دین کی یہی تعلیم ہے؟ نہیں. کیا خدا اور رسول کا یہی حکم ہے؟ کیا یہ اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں؟ تو آئیے نا پکے اور سچے مسلمان بن جائیے، اور کسی اللہ والے اور کسی برگزیدہ بندے کی، اللہ کے ولی کی نسبت لے لیجئے اور مخلص لوگ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ارے یہ پس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرو. تو مرشد کا مطلب بھی یہی ہے، پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیر طریقت دا، جیڑا دس راہ حقیقت دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوستوں قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ارے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے کہ لوگوں اپنے اماموں کے ساتھ آؤ. تو میرے دوستو جس کا دنیا میں کوئی ہادی اور رہنما نہ ہوگا اس کا کیا، اور جس کا کوئی ہادی اور رہنما ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہوگا. جس کا کوئی نہ ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ لو پھر اس کے ساتھ کون ہوگا. میرے دوستو با یزید بستامی رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے. شرح بردہ خرپوتی علیہ کی کتاب میں موجود 39ویں صفحے پر یہ بات. تو میرے دوستوں آپ دیکھو قرآن پاک اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل ہے، یہاں آج بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ آج دیکھیں آپ کہ اس میں کیا تھا. خضر علیہ السلام کا بات وہ تھی، مرتبہ رتبہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، نبی تھے.
لیکن کس کس جگہ پر کہاں کہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا بتانا. آئیے ہم دیکھتے ہیں آخر کے اندر میں آپ کو ایک بڑی اچھی روایت ہے، تو بہت سارے معاملات بیان کرنے کے. بلخ کا بادشاہ جو تھا نا ابراہیم بن آدم، اس کے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ اس نے دنیا کیوں چھوڑی. ان میں کچھ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن آدم آپ بلخ کے بادشاہ تھے. ایک دفعہ رات کو اپنے محل میں شان و تخت کے ساتھ، ان کا سونا آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سوتے تھے ابراہیم بن آدم، پورا پلنگ پھولوں کے ہار سے، خوشبوؤں سے، ریشم کی چادریں، یہ معاملے سارے جو بادشاہ کے ہوتے ہیں. سو رہے تھے کہ اچانک آپ بیدار ہوئے تو محل کی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. حیران ہوئے، کون ہے جو اس وقت میرے محل کی چھت پر پھر رہا ہے؟ پوچھا کون ہے؟ تو فرمایا بادشاہ وقت، میں ایک غریب مفلس آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا ارے بے وقوف، کبھی اونٹ بھی چھت پر ہوتے ہیں؟ وہاں تجھے ملیں گے چھت پر. اس نے جواب دیا اگر چھت سے اونٹ نہیں مل سکتا، ریشمی مخمل کے بستر پر خدا بھی تجھے نہیں مل سکتا. حضرت ابراہیم نے سنا تو کانپ اٹھے اور دل میں تسبب ہوا کہ یہ کیسا جواب ہے. ساری رات بے آرامی میں گزری. صبح دربار لگایا، روز مرہ کے مطابق تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے تھے جاہو جلال کے ساتھ، کہ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک شخص دربار میں جاہو جلال کے ساتھ داخل ہوا، بڑے روب و دبدبے کے ساتھ تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کدھر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ابراہیم بن آدم نے پوچھا کدھر سے آئے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا میں تمہارے اس سرائے میں چند دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بن آدم نے فرمایا، سرائے کا لفظ سن کر چونک گئے. کہنے لگے خدا کے بندے، یہ تمہیں سرا نظر آتی ہے؟ یہ سرائے نہیں ہے، یہ ایوان سلطنت ہے، دربار ہے بادشاہ کا. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے میرے والد صاحب تھے، میرا باپ تھا. تو اس نے کہا آپ کے باپ سے پہلے یہاں کون تھا محل میں؟ بولے میرا دادا. اس سے پہلے، اور پشت در پشت گنواتا گیا حضرت ابراہیم آدم. اچھا بتاؤ آپ کے بعد یہاں کون ہوگا؟ ابراہیم آدم نے فرمایا میرا بیٹا، تو اس کے بعد میرا پوتا، حتیٰ کہ اس طرح سلسلہ جاری رہا. تو پھر اس باروف شخص نے کہا ذرا سوچئے کہ جس جگہ اتنے آدمی آئیں اور چلے جائیں وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس آدمی نے اتنا کہا اور چل دیا، اور آپ پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے. اور جب اس آدمی کا سوال جواب سے مضطرب ہو گئے تو اس کو ڈھونڈنے نکلے. وہ تلاش کیا تو قریب جا کے پوچھا بتا بھائی تو کون ہے؟ اس بزرگ شخص نے فرمایا اپنے چہرہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم بن آدم کی طرف کرتے ہوئے، میں خضر علیہ السلام ہوں. یہ سن کر آپ تڑپ اٹھے اور دل سے عشق الہی کی کرن پھوٹ پڑی، اور واپس محل کی طرف آئے تو غیب سے آواز آئی اسی وقت سے پہلے جاگو جب تمہیں موت کے قریب جگایا جائے. پھر یہ سن کر تو کیفیت بدلی، دل کی دنیا چینج ہوئی. دنیا کی کرسی کو ٹھوکر ماری، بادشاہت کو ٹھوکر ماری، اور جنگل میں نکل گئے. حتیٰ کہ 9 برس گزر گئے جنگل میں. میرے دوستو بزرگوں، غار میں اللہ کی عبادتوں میں لگ گئے، بزرگوں سے ملاقاتیں، یہ معاملہ. مکہ معظمہ کا سفر کیا، اور ایک مرد خدا ملا جنہوں نے ان کو اسم اعظم کی تعلیم دی. پھر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ ملے اور فرمایا کہ تو نے جس سے اسم اعظم کی تعلیم لی وہ میرا بھائی الیاس علیہ السلام ہیں، اور میں تیرا پیر و مرشد ہوں، کیونکہ میں نے تجھے راہ طریقت
پر چلایا. یہ بات کہاں ہے؟ تذکرۃ الاولیاء کے اندر موجود کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے یہی ہے ایک، دیکھو کتنا عالیشان بندہ، کتنا نیک بندہ اللہ اور رسول کی محبت میں سے دنیا سے چلا گیا. تمہیں تلقین کر 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 کے کتنی تلقین، کتنی تقریر، کتنی باتیں اگر تم ابھی اٹھاؤ تو ہزاروں نکل جائیں گی ان کی باتیں. ہر بات میں ایک ہی بات ہوگی، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت. یقینی طور پہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر تبلیغ کر رہے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لو، اور یہ کہتے کہتے ہم بھی چلے جائیں گے. پھر تم اس طرح ہی شور مچاؤ گے، یاد کرو گے جانے والوں کو. میرے دوستوں بزرگوں، پھر جانے والا واپس تو نہیں آتا، لیکن کم از کم اس کی باتیں سمجھنی چاہیے. ہمیں اچھے رہبر کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کی پیروکار بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سچی بات سمجھ کر اس پر عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وغوثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا محمد